نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ ٹوڈے آج ہم آیت نمبر 25 سورہ حج سے اپنی پڑھائی کو سٹارٹ کریں گے، اور اب دیکھیں گے کہ آج کی جو آیات ہیں اس میں سورہ حج میں حج کا ٹاپک اور کعبہ سے ریلیٹڈ بات اور مکہ سے ریلیٹڈ بات، وہ ساری چیزیں کہ حج کے مناسک سے ریلیٹڈ بات وہ ساری کی جائے گی۔ تو آیت نمبر ہم 25 سے دیکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، نمبر 1 یعنی جنہوں نے کفر کیا، وہ اور اس کے اوپر کیا کیا، یسدونا، صاد دال دال ہے یعنی دور کرتے ہیں، یعنی روکتے ہیں کس چیز سے، عن سبیل اللہ، عن یعنی سے، سبیل اللہ راستے سے، اللہ کے راستے سے مطلب دین میں آنے سے جو روکتے ہیں، تو یعنی خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی آنے سے روکتے ہیں۔ اور تیسری کیا چیز کرتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، یعنی مسجد کی طرف جانے سے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ وہ والی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریٹ کر کے مدینہ گئے تھے اور عمرہ کرنے کے لیے بھی آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے روک دیا تھا، اور ابھی اس آیت کے اینڈ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے وہ اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ وہ روکیں، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے بنایا ہے اس کو، تو کوئی خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ کون سے مسلمان آئیں گے اور کون سے نہیں آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں اور پھر باقی لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے ہیں، اور باقی پھر مسلمانوں کو کعبہ آنے سے روکتے ہیں، یعنی مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی وہ جو، یعنی وہ مسجد جو، جعلناہ بنائی ہم نے اس کو، یعنی اس مسجد کو، للناسی لوگوں کے لیے، کس طرح بنائی ہے، سواءً سب کے لیے سیم ہے، برابر ہے، العاکف عکف یعنی اعتکاف کرنے والے یا وہاں پہ رہنے والے ریزیڈنٹ لوکلز، فیہی اس میں، والبادی، بادی باد الواو سے ہے یعنی باہر سے آنے والے، تو چاہے وہ لوکلز ہوں چاہے وہ ٹریول کر کے آئے ہوں، سب کے لیے برابر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ ادھر کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، یہ سب کے لیے ہے۔ ومن اور جو کوئی، یورد را واو دال سے ہے، یعنی جو بھی کوئی ارادہ کرے گا، فیہی اس میں، کس چیز کا ارادہ، بالحادی، لام ہا دال لہد ایک طرح کی قبر کو بھی کہتے ہیں، جو ٹیڑھی بغلی قبر کو کہتے ہیں، تو تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے جس طرح، تو یہاں پہ بھی الحاد کا مطلب ہے کجروی یا گمراہی، تو جو بھی کوئی گمراہی کرے گا، غلط کام کرے گا، اور وہ بھی کس چیز کے ساتھ، بھی ظلم، یعنی انٹینشن کے ساتھ، ظلم کرنے کی نیت سے اگر کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گا، مسٹیک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کے ساتھ، نذقہ، ذائقے کا لفظ بھی اسی میں ہے، ذال و قاف، یعنی ہم ذائقہ دیں گے انہیں، ہم چکھائیں گے ان کو، ایسے لوگوں کو، من عذاب علیم، کیسا عذاب، علیم دردناک، حمزہ لام میم سے اس کی روٹ ہے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ ان لوگوں کی سزا کی بات کی گئی ہے کہ جو خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، اور جو ایمان لے کر آ گئے ہیں ان کو مسجد حرام آنے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جان بوجھ کے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی وجہ بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی مسٹیک ہے، اس وجہ سے اگر کوئی کسی کو روکے تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر گمراہی کی وجہ سے روکتا ہے تو پھر اس کو بھی عذاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مسجد ہے، یہ جو کعبہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، کوئی حاکم نہیں ہے اس کا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ پھر اگلی آیت ہے، وَإِذْ اور جب، بوّأْنَا، با واو حمزہ ہے اس کی روٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، تعین کرنا جگہ کا، اور کسی چیز کو یہاں پہ اسٹیبلش کرنا، واقع کرنا، لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ڈائریکشن دی، انسٹرکشن دی کہ کہاں پہ بنانا ہے، مکان البیتی، جگہ کی،
کہ کون سی جگہ پہ ہونا چاہیے. البیت کیا چیز؟ اللہ کا گھر. بیت اللہ کو بیت لکھا ہے یہاں پر. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا؟ کیونکہ جب بنا تو سب سے پہلے یہی تھا اللہ کا گھر، اور فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا اور سارا کچھ. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تو اس میں وہ بہہ گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گائیڈنس دی کہ کہاں پہ اس کی فاؤنڈیشنز ہیں، کہاں پر اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے. اور اسی بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی جگہ کا تعین کیا اور ان کو بتایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ، اور کیا فرمایا ساتھ ساتھ، لا تشرک، نہ تم شرک کرنا، بھی میرے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو. یعنی اس کو بنائیں اور اس کے لیے پیور ہو جائیں اللہ کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کسی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ، کسی جانور، کسی فرشتے، کسی پیغمبر، کسی بت، کسی درگاہ، کسی چیز کے ساتھ بھی شرک نہ کرنا. بھی شیعہ، ہر چیز کی ممانعت کر دی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے. اور پھر اس گھر کے بارے میں مزید انسٹرکشنز کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَطَہِّرْ، اور طہارت کا لفظ اسی سے ہے، پاک کرنا، بیتی، میرے گھر کو. میرے کس طرح سے ہے؟ یعنی چھوٹی یا ہے نا، تو میرے گھر کو، میرے بیت کو پاک رکھو. کس کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے 4 ایکشنز لکھے ہیں جو لوگ کریں گے یہاں پر آ کر. لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. طائفینہ طوافا سے ہے، طواف کرنے والوں کے لیے صاف رکھنا اس کو. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے اس کو طاہر پاک صاف رکھنا. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھنا. اور پاک صاف میں کیا میننگ بھی ہے؟ ایک تو بیسکلی صفائی جس طرح سے ہم کرتے ہیں، اور دوسرا بتوں سے بھی پاک رکھنا، کیونکہ شرک نہ کرنا کہا ہے نا، کہ کسی بھی طرح کا شرک نہیں. ایسا نہ کہ اللہ کا گھر بنا لو اور اس کے اندر بھر دو اتنے سارے بت. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، اور ایک کلچرل چیز بن گئی تھی. اور ظاہر ہے ان کے لیے فائدہ بھی تھا مکہ میں، جب لوگ اس زمانے میں بھی حج کرنے آتے تھے، لیکن وہ اپنی اپنی ٹرائبس کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جاتے تھے کعبہ کے اراؤنڈ اور اپنے اپنے طریقے سے کرتے تھے. ہر قبیلہ تھا اس کا اپنا طریقہ، اپنا بت ہوتا تھا. اور کعبہ کے اراؤنڈ بھی کچھ لوگ بغیر کپڑوں کے جاتے تھے، کچھ لوگ گانا گاتے ہوئے، اور کچھ لوگ تالیاں بجاتے ہوئے. تو بہرحال ہر ایک اپنا طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کے بت نہیں ہونے چاہیے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب صاف کر دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بتایا ہے کہ یہ چیز تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہہ دی گئی ہے، جب انہوں نے پہلی مرتبہ بنایا تھا اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی وقت کلیئر کر دیا تھا کہ بالکل کوئی شرک نہیں کرنا، اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو پاک صاف رکھنا ہے گندگی سے بھی اور بتوں سے بھی. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَأَذِّن، اذان کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، کہ اعلان کرو، بلاؤ، پکارو، فی الناس، لوگوں میں. کس بات کا اعلان کرو؟ بالحج، حج کا. تو یہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی نام بتایا ہے ہمیں اس عبادت کا. اور یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنا صحرا ہے، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک، تو جب میں آواز دوں گا تو کیسے، مطلب اس کا کیا مطلب ہے، اور اس سے کیا ہوگا، کون سنے گا میری بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ کریں کہ آپ پکاریں، آپ بلائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی تھی کہ جدھر جدھر پہنچانی ہے آواز، یا جدھر جدھر اس فیلنگ کو پہنچانا ہے تو وہ ضرور پہنچائیں گے. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر اس چیز کی اٹریکشن کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں حج کرنے جانا ہے، چاہے جتنا بھی مشکل بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ایک چیز ہے کہ یہ عبادت کرنی ضروری ہے، اور فرض کا حصہ بھی ہے، ہمارے 5 جو پلرز ہیں اسلام کے اس کا بھی ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اذان یعنی آپ اعلان کیجئے لوگوں کو حج کا، کہ یہاں پر آ کر حج ہوگی. یا تو کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، حمزہ تا یاس کی روٹ ہے،
رجالن کس کس طرح سے آئیں گے؟ رجالن یعنی پیدل آئیں گے، نمبر 1 یعنی پیدل کب آتے ہیں لوگ؟ تھوڑے قریب سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قریب سے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے حج کرنے والے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور دوسرا کس طرح سے آئیں گے؟ علا اوپر، کلی ہر، ضامرٍ لاغر اونٹ۔ لاغر اونٹ کیسا ہوتا ہے؟ جو بہت چل چل کے تھک گیا ہو اور پتلا ہو گیا ہو، اور یعنی ضامر اس کو بھی کہتے ہیں جس کی ہڈیاں نکل گئی اور پیٹ بہت اندر چلا گیا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور ضمیر کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، ضاد میم را سے۔ تو ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہوتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ضمیر ہم کہتے ہیں، پروناؤنس کو کہتے ہیں نا اردو میں، یعنی نام لینے کے بجائے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، تو نام ہم چھپاتے ہیں، تو ضمیر کوئی بھی چھپی ہوئی چیز یا اندر رکھ دی ہوئی چیز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی تھی کہ آپ بس پکاریں، اور قریب سے بھی لوگ آئیں گے اور دور دور سے بھی لوگ آئیں گے، اتنی دور سے کہ اونٹ پر بھی چل چل کے آئیں گے تو وہ اونٹ بھی لاغر ہو گئے ہوں گے۔ یا تینا، وہ آئیں گے، کہاں کہاں سے آئیں گے؟ من سے، کلی ہر، فجن، فج فا جیم جیم سے ہے، جس کا مطلب کشادہ راستہ، یعنی وادیوں کو بھی فج کہا جاتا ہے، جو پہاڑ کے بیچ میں جو ویلیز ہوتی ہیں اس کو بھی، اور وہاں سے آئیں گے۔ اور کتنی دور سے آئیں گے؟ عمیق، عین میم قوف کو کہتے ہیں، جس کا مطلب لٹرلی تو ہوتا ہے کہ گہری جگہ۔ اب گہرائی یہاں پر جب مطلب جملے کے حساب سے ہے کہ دور، جو چیز بہت گہری ہو، بہت اندر جا کے اس کا اینڈ آتا ہے نا، تو یعنی اتنی دور کی منزلوں سے لوگ آئیں گے کہ ہر کھلے راستے سے دور دور سے آ رہے ہوں گے۔ اور آپ یعنی یہ ویژن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دکھایا تھا کہ جب وہ ایک صحرا تھا، اور کوئی انسان اس طرح سوچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا اور اس طریقے سے اس طرح حج ہوا کرے گا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فوائد بتاتے ہیں کہ حج کے مقصد کیا ہے۔ دیکھیں آپ، سیکوینس کتنی اچھی چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو روکتا ہے وہاں سے اس کو عذاب ملے گا۔ اب اس گھر کے بارے میں مزید کہ تو جب بنا تھا تب سے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ تو لوگوں نے آنا ہے، اور اس طرح سے اعلان کیا تھا، تو یہ تو دور دور سے لوگوں کو بلانے کی بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو روکنے والے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے اس میں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ پکاریں، تو کیوں پکاریں؟ حج کے فوائد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت میں، لی یشہدو، تاکہ وہ شہادت دیں، تاکہ وہ دیکھیں، لی یعنی لیے، یش یعنی وہ، شہد یعنی وہ دیکھیں، کس چیز کو؟ منافع، نفع، نون فا عین اس کا روٹ ہے، یعنی اس کے نفع کو، اس کے فائدے کو دیکھیں، لہم اپنے لیے، تو تاکہ وہ حج کے فائدے دیکھیں۔ کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو بے تحاشا حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان پورے دل سے، سنسیئرٹی سے، پیور ہو کر بالکل حج کرتا ہے، تو وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے بالکل ابھی پیدا ہوا بچہ۔ اور یہ کہ حدیث ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی نفع اس کے یہ بھی ہے کہ ایک یہ ایسی عبادت ہے جس میں ہم ٹریول کرتے ہیں، تو اس میں ہماری صرف جان اور مال نہیں لگتا، ہمارا وقت بھی لگ رہا ہوتا ہے، ہماری انرجی لگتی ہے، ہماری پیشنس لگتی ہے۔ تو یہ عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم بہت چیزیں لرن کرتے ہیں۔ دنیا میں سے ہر جگہ سے مسلمان جہاں پہ آ کے موجود ہوں گے تو ہمارا بھائی چارہ بڑھتا ہے، یونٹی بڑھتی ہے، اور ہم سبق بھی سیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کتنے ریفائنڈ، کتنے ڈیسنٹ مسلمان بھی ہیں، ان سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں۔ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی تعلیم کا موقع دیا جو ہر ایک کو نہیں دیا، کتنا مال دولت دیا جو ہر ایک کو نہیں دیا، اور اس طریقے سے بھی ہم چیزیں سیکھتے ہیں کہ، اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ہماری صبر بھی بڑھتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کے لوگوں سے ایکسپوز کریں گے، تو پھر ہمیں ایک شکر، صبر، ہر طرح کی فیلنگ سے ہم گزرتے ہیں۔
اور ذکر تو مستقل ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، ایک اور منافع اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تجارت کرنے کی بھی اجازت دی ہے کہ عبادت بھی کریں اور تجارت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ نفع وہاں پہ ظاہر اتنی عوام جمع ہوتی ہے، اور حج ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ جو خرید و فروخت بھی ہوتی ہے جب جاتے ہیں لوگ کھانے پینے کے علاوہ جو شاپنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی منافع ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یذکر اسم اللہ، اور وہ ذکر کریں اسم یعنی نام کا اللہ کے، تاکہ لوگ وہاں جائیں اور وہ فائدے دیکھیں اس کے، اور وہ جائیں اور اللہ کا ذکر کریں مستقل۔ ہر طرف آپ جاتے ہی اللہ کے لیے ہیں، یہ سفر ہی صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں یا پھر ہم پیرس جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی ہم جاتے ہی یہ سفر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے مینلی۔ ظاہر ہے ہم جاتے ہیں تو پھر اور کوئی زیارتیں کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسجد قباء کہاں ہے اور غار ہرا کدھر ہے، اور سارا جن کو موقع مل جاتا ہے، لیکن مینلی جب انسان ادھر کا سفر کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور ذکر کرتا رہتا ہے مستقل، ایک اس فیلنگ میں ہوتا ہے نا۔ خاص طور پہ چونکہ ہم نے احرام بھی اگر پہنا ہو تو اور بھی فیلنگ ہماری اسی طرح بڑھ جاتی ہے کہ ہم بالکل فوکسڈ ہوتے ہیں۔ فی ایام معلومات، کون سے دنوں میں؟ جو معلوم دن ہے، یعنی حج کے جو دن ہوتے ہیں اس میں بھی مستقل ذکر چل رہا ہوتا ہے اور احرام میں ہوتے ہیں۔ علی ما رزقہم، علی اس کے اوپر، ما جو رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس کے اوپر، من بہیمتی چوپایوں میں سے، باہا میم، گائے بکروں بیلوں کو، ان کو بہیمہ میں اس لیے بھی چوپایوں کو اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کی مبہم ہوتی ہے نا، آواز کلیئر نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے ہے یہ باہا میم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے، یعنی یہ بھی ایک فائدہ ہے، یہ ایک پارٹ ہے حج کا کہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ظاہر اتنے جانور جو قربان کیے جاتے ہیں تو الانعام مویشیوں کے۔ فکولو، ف یعنی پس، کلو حمزہ کاف لام سے ہے، کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے تم کو جانوروں کا، چوپایوں کا، وہاں پہ جو حلال کرنے ہیں، قربان کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا، اور طَاع عین میم سے ہے، یعنی کھلاؤ، طعام کراؤ، البائس یعنی با حمزہ سین سے ہے، جو بہت برے حالات میں ہوں، یعنی بھوکوں کو بھی، الفقیر، اور فا قاف را جو محتاج ہوں ان کو بھی، یعنی کہ جو جو غریب ہیں، جو بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ان سب کو کھلاؤ۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھوکا رہنا ہے اور اپنے آپ کو بالکل فاقہ زدہ رکھنا ہے، اور یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عنصر ایسا انٹرسٹنگ ڈالا ہے کہ اس میں کھانا پینا بھی آپ کو بلکہ ادھر سے انکریج کیا گیا ہے، کیونکہ جتنا اس میں چلنا ہے، واک کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، مستقل اس چیز طرح سے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو اس میں ایڈ کیا ہوا ہے ہمارے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر، ثمل چاہیے، یقدو، قوف دعا دیا سے ہے، وہ دور کرے، قضا صاف کر دیں، ہٹا دیں، پورا کر دیں، کس چیز کو؟ تفسہم، تفسا میل کو کہتے ہیں، اور مٹی والے میل کو بھی کہتے ہیں، اور جو بال ہوتے ہیں ہمارے زائد یعنی بغل کے اور زیر ناف بال، اس کو بھی کہتے ہیں، ناخن کاٹنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ دونوں معنی یہاں پہ صفائی کے ہیں۔ ایک مین جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم احرام ہٹاتے ہیں تو احرام کی حالت میں تو ہم بال نہیں کاٹ سکتے اور نہ ہی ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور جو بھی مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے، ظاہر اس طرح کا سفر ہے جو ہمیں پتہ ہی ہے، اتنا واک کرنے والا، ادھر بیٹھنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، ادھر ٹھہراؤ کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پھر ہو جائے تو پھر چاہیے کہ وہ دور کریں کس چیز کو؟ اپنے میل کو صفائی کر لیں۔ وَلْيُوفُوا، اور وفا کریں، وفا یا سے ہے، پورا کریں، نذورہم، نون دال را، نظر کو کہتے ہیں، اپنی نظریں، جو بھی وعدے کیے ہوئے ہیں، نظریں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اگر میں میری بچی کی یہ پڑھائی یہ ہو جائے یا یہاں پہ ایڈمیشن ہو جائے تو میں
100 نفلیں پڑھوں گی، یا میرے ایگزامس کلیئر ہو جائیں، اچھے ایگزامس ہو جائیں، میرا اے گریڈ آ جائے تو یہ کروں گی، اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لوگ. تو اس کو بہت انکریج نہیں کیا اسلام نے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی اس طرح کی نظریں ماننے کی، کہ چاہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام ہو جائے گا تو اتنی دیگیں چڑھاؤں گی یا اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشروط عمل یعنی شرط والا عمل پسند نہیں کیا کہ ایسا ہوگا تو میں ایسے کروں گی. آپ نے جو چیز بھی کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آگے سے پاس کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں، آپ نے دعا کے ساتھ وہ ضرور اگر کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ چلیں ایگزامس کے لیے میں یہ کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین کر دیں. اور ساتھ میں دعا ضرور مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بہت اچھا گریڈ آئے وغیرہ، جو بھی آپ کی دعا ہو، جس کے لیے بھی لوگ اکثر بہت عجیب و غریب سی ہوئی نظریں مانتے ہیں کہ اس طرح میرے یہاں بیٹا ہو جائے تو پھر یہ ہوگا. اور صحیح ہے، انسان مجبوری کے ہاتھوں مطلب پریشان ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو ہمارے کلچر میں بھی ایشوز ہیں، مسئلے ہیں، شادی نہیں ہو رہی تو پھر نظر مانتے ہیں، اور اولاد نہیں ہو رہی تو نظر مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ حوصلہ شکنی کی ہے کہ اس طرح کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ ماننے سے کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، یہ حدیث بتا رہی ہوں، بلکہ جو کنجوس ہوتے ہیں ان سے کچھ پیسے نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا کچھ غریبوں کو کھانا کھلوا لیتے ہیں. البتہ اگر کسی نے نظر مانی ہو تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اس کو پورا ضرور کرے. اور اس کو اس طرح سے بھی سمجھا گیا ہے کہ چاہے تو آپ پاس ہوتے ہیں یا چاہے آپ فیل ہوتے ہیں، اگر آپ نے سوچا ہے کہ 10 غریبوں کو کھلاؤں گی تو وہ کھلائیں ضرور. شرط والا عمل نہ کرے کہ اچھا میں بی گریڈ آیا تو پھر کھلانا ضروری نہیں ہے. آپ ضرور کر لیں وہ چیز، کیونکہ وہ نیکی میں کم سے کم شمار ہوگی. ٹھیک ہے. تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اپنی نظروں کو پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا، طواف سے ریلیٹڈ ہے کہ چاہیے کہ وہ طواف کریں بالبیتی، اس گھر کا، اس بیت کا، العتیق یعنی عین تا قوف سے ہے، جس کا مطلب قدیم بھی ہوتا ہے اور معزز بھی ہوتا ہے اور فری، یعنی اس کو کوئی، اس کے اوپر حکومت کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ میری جگہ ہے اور یہاں پہ میری مرضی چلے گی. اور قدیم سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو بہت پرانا اور ہمیشہ سے ہے اور یہ ہر ایک کا ہے، تو اس کے اوپر کس نے بنوایا، کون ہے اونر، وہ ساری چیزیں وہ فری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ضرور طواف کریں. یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم جائیں تو ہمیں طواف ضرور کرنا چاہیے. پر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 میں 30 میں، ذالکہ یعنی کہ یہ کیا چیز، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو یہ طواف کرنے کا، اس کو پاک صاف رکھنے کا، یعنی ہم اللہ کے گھر میں ہوں، چاہے ویسے کعبہ میں ہوں، چاہے ہم کسی اور مسجد میں ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پاک صاف رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو ساتھ میں فرمایا نا کہ جو قیام کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں. اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مسجدوں کی صفائی کرنا یا اپنے تئیں صاف رکھنا، اپنے جوتے، اپنے کپڑے، اپنے کھانے کے ریپر، بسکٹ کھا کے، جوس کھا کے، پی کر وہاں پہ رکھنا، وہ سارا ہمارے لیے گناہ میں ڈالا جائے گا، اور اس کو صاف کرنا ہمارے لیے ثواب میں ڈالا جائے گا. تو پھر یہاں پہ فرمایا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکہ یہ حکم ہے، ومن اور جو کوئی، یعظم یعنی تعظیم کرے گا، عین زوئے میم ہے اس کا روٹ، جو کوئی اس حکم کو پورا کرے گا، اس کو اس حکم کو عزت دے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اس کی کو سیریس لے گا اس حکم کو، اور حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی یعنی تعظیم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں یعنی حرام ٹھہرائی ہیں، جس کو بھی عزت دیا ہے، مسجد کو بھی، اور یعنی جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو بھی، احرام پہننے کو بھی، جو حکم ہر چیز کے ساتھ لنکڈ ہیں کہ یہاں مسجد میں کیا کرنا ہے، احرام پہن کے کیا کرنا ہے، طواف کرتے وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا پڑھنا ہے، جن چیزوں کو جو بھی تعظیم کرے گا تو پھر کیا ہوگا، فہوا تو وہ خیر الہ، اس کے لیے بہتر ہے، اس کو بہت اس کی خیر ملے گی، اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اس کا، عند ربہ، عند یعنی نزدیک اس کے رب کے، اللہ کے پاس ان چیزوں کی بہت زیادہ اس کو درجات اس کے بلند ہوں گے. وہ اور احلت حلال کیے گئے، لام لام ہے اس کا روٹ، کیا چیز حلال کیا گیا، لکم الانعام، لکم تمہارے لیے، انعام یعنی چوپائے، نعام سے نا، الا سوائے، ما
ان کے جو یتلا پڑھے جاتے ہیں علیکم تم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ وہاں پہ جانوروں کو چوپاؤں کو کھانا بھی حلال کیا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ جن کے اوپر شرک کیا گیا ہے۔ فجتنبو پس اجتناب کرو، جیم نون با سے ہے یعنی بچ جاؤ، کس چیز سے بچ جاؤ؟ رجسا من الاوثانی، کس چیز کے رجس سے؟ رجس ہوتا ہے گندگی کو کہتے ہیں، اور کس چیز کی گندگی سے بچو؟ من الاوثانی، واو تا نون، بتوں کی گندگی سے بچو، وثن جو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو گندگی فرمایا ہے، اور رجس یعنی بہت جس سے گھن آنی چاہیے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا کہ یعنی پیچھے بتایا نا کہ جو جانور لوگ بتوں کے لیے بھی اپنے قربان کرتے تھے، اور اس وقت بھی کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو لے کے جاتے تھے اور سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اس گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا، اور کس چیز سے اجتناب کرو اور بچ جاؤ؟ قول الزور، اس قول سے، اس بات سے جو زور ہو، جو جھوٹی ہو، تو جھوٹ بولنے سے بھی بچو۔ اور یہاں پہ کیوں فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کی جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہونا شروع ہوتی ہے نا، وہاں پر جھوٹ زیادہ بولنا شروع کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی دو پارٹس ہیں نا، اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم تقویٰ والے ہونے کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو اللہ کے حقوق ادا کرنا پھر بھی تھوڑا سا آسان رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں اچھی نماز پڑھوں اور رات میں بھی اٹھ کے تہجد پڑھوں اور روزے رکھوں، جو بھی چیز ہم اپنی فزیکلی مینیج کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے کر لیتے ہیں، یاد بھی رہ لیتا ہے، اور سب کچھ اس میں ہمارا موٹیویشن بھی رہتی ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ آتی ہے تو پھر انسان اپنی چاہے صبر ہے وہ بھی جلدی سے کھو دیتا ہے، شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ غریب سے ملتا ہے تو اس کو جج کرنا شروع کرتا ہے، امیر سے ملتا ہے تو اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شکر کا تعلق اور صبر انسانوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ذکر کرنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اور بھی معلوم کرنا چاہتا ہے لوگوں کے بارے میں، وہ والی نالج جو علم اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قول الزور سے یعنی جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں، ان سب کو جھوٹی میں صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹی باتیں یعنی جو بے معنی ہے لائف کی، اور یعنی حج میں ہی جا کے ہم حج کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ محرام میں ہیں، ہم غور و فکر میں ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنا ہے، اچھا غلط نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا اور سارا کچھ۔ تو یہ سب جھوٹی بے معنی باتوں سے ہمیں دنیا میں بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے حنفاء، ہا نون فا، یعنی حنیف بننا، یکسو ہو کر رہنا، للہ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اور نہ بن جانا مشرکین میں سے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور حنیف یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسوسیٹ کیا ہے، کیونکہ وہ بہت فوکسڈ اور پیشنیٹ، یعنی جس کے اندر شدید جذبہ ہو اور جس کے اندر یکسوئی ہو، دونوں ملا کر وہ حنیف بنتا ہے، دو معنی ملا کر، یعنی یکسوئی کے ساتھ کام کرنا اور کسی چیز ادھر ادھر نہ دیکھنا، سوچنا کہ اچھا یہ کر لوں وہ کر لوں، اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش، اور اس میں جذبہ فل پازیٹیو ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنیف ہو کر کام کرنا، مشرکین کی طرح نہ ہو جانا، ان میں سے نہ ہو جانا، ومن، اور جو کوئی یشرک، جو شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فکأنما، تو گویا کہ ایسا ہے، خرّ، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میٹافور یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ جس کا میننگ میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں، پھر میں ورڈز بتاتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح کہ وہ گرا آسمان سے، یعنی جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو باقی سارے کام بہت وہ اچھے بھی کر رہا ہو، لیکن وہ ایسے کہ جیسے وہ گرا آسمان سے، یا تو اس کو کسی نے جانور نے، کسی پرندے نے بیچ میں سے اچک لیا، یعنی وہ گیا، وہ سیف اس کی ریچ نہیں ہوئی، سیفلی اپنی منزل تک نہیں پہنچا، یا پھر وہ اتنی دور جا کے گرا کہ وہ گمراہ، یعنی اس کا ریٹرن پوائنٹ نہیں ہے۔ تو اب ان لفظوں کو پڑھتے ہیں، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ، خرّ، وہ گر پڑا، خَرَّ، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، پس تَخْطَفُهُ، پھر اچک لیتے ہیں اسے، خَطَفَ سے ہے خطف کرنا، پکڑ لینا، الطَّیرُ، پرندے نے، او یا،
تو پرندے نے پکڑ لیا، یا پھر کیا ہوا، تہوی یعنی ہوا و یا سے ہے گرا دیتی ہے، بیہر ریح اس کے ہوا، یعنی کہاں گرا دیتی ہے، فی مکان ایسی جگہ میں، ایسے مکان میں، سحیق جو دور دراز کی ہو، سین ہا قوف یعنی بہت دور جہاں سے ریٹرن پوائنٹ نہیں ہے، مل نہیں سکتا، وہاں پر جا کر گر پڑے۔ پھر اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالکہ یعنی یہ اگین اسی حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ شرک نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، فوکسڈ رہنا، حنیف یعنی بن کے عبادت کرنا، اور جھوٹ نہ بولنا یا جھوٹے کام یا بے معنی کام یا کوئی بھی غلط کام وہ سارے نہیں کرنا ہے، سیدھے سیدھے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اور جو، یہ آیت نمبر 32 ہے، یعظم تعظیم کرے گا کس چیز کی، شعائر اللہ اللہ کی شعائر کی، شین عین را، کیا مطلب ہوتا ہے شعائر کا، یعنی نشانیاں، وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلائیں، اب وہ چاہے کعبہ ہو، چاہے وہ احرام ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ یعنی روزہ کسی کا رکھنا ہے، نماز پڑھنے والا، جیسے روزے دار کے لیے بھی ہم عزت کرتے ہیں نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے نہ کھائیں پئیں، ٹھیک ہے ویسے گناہ نہیں ہے، لیکن ایک شاعر اللہ کی ایک تعظیم ہوتی ہے نا کہ روزہ دار ہے، تو اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہم دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ہم اذان کے لیے بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی جو بھی چیز جس سے ہمیں اللہ سے قریب کرے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ جو قربانی کا جانور ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی عظمت دے گا، تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، فَإِنَّهَا تو بے شک وہ، من تقوی القلوب تو تقوی میں سے ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ان اکثر چیزوں کو فرائض میں نہیں رکھا گیا ہوتا، لیکن جب اس کی عزت کرتے ہیں، جیسے ہم پچھلے جنریشنز تک بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کی ایک الگ لیول پہ عزت ہوتی تھی۔ آج جو ہے وہ زمانہ چل رہا ہے کہ علم زیادہ ہے اور عمل کم ہے، اور عقیدت پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ عقیدت جو ہے وہ پار کر کے بدعت تک پہنچ جاتی تھی، تو اس لیے تھوڑا سا بیلنس ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو عظمت دے گا، عزت دے گا شاعر اللہ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی چیز ہے، جو چاہے وہ جگہ ہے، چاہے وہ مکان ہے، چیزیں ہیں، لوگ ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو وہ بھی شاعر اللہ تھے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے لیے شاعر اللہ ہیں، تو اس کو عزت دینا، اس کو ایک ویلیو دینا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ تقوی القلوب، دلوں میں تقوی والے لوگ ہیں، وہ ہیں جو اصل متقی ہیں۔ اور آج کی آخری آیت ہے لکم فیہا، اس میں تمہارے لیے منافع، کچھ فائدے ہیں، الی اجل مسمی، الی طرف اجل ایک وقت تک، مسمی جو مقرر ہے، سین میم واو سے ہے، ثم پھر، محلوہا لام لام یعنی حلال ہونے کی جگہ ان کی، کس کی بات ہو رہی ہے، اوپر شاعر اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں حج کے اندر اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جب تک تو تمہارے پاس از مویشی تھے تب تک تمہارے پاس الگ فائدے تھے، اور جب پھر محلوہا یعنی کہ ان کے حلال ہونے کی جگہ، الی البیتی اللہ کے گھر کی ہے، العتیق یعنی جو قدیم ہے، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قدیم بھی ہے، فری ہے، عزت معزز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے بھی فائدے تھے، اور یعنی جب اس کے حلال ہونے کی جگہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور قریب کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب آیات کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے شعائر کو عزت دینے والا، تعظیم کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط کسی بھی بدعت سے اور اس طرح کی نظریں جو مناسب نہیں ہیں ان کو ماننے والا نہ بنائے، کسی بھی طرح کی غلط چیز سے سمجھنے سے، جو قول الزور سے بچنے کو فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔